لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاناما کا کیس آپ نے شروع کیا، اور پھر جب وہ ہو گیا اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی انہوں نے کیا۔ یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے لاء کے لیے آپ کی، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ پھر میں نے آپ سے وہ ماڈل ٹاؤن کا پوچھا کہ اس میں کیا، میں نے سنا علی ظفر صاحب اس میں وکیل ہے، لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ اتنا یا 14 لوگ شہید ہو گئے لاہور کے اندر پولیس فائرنگ سے۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ یہاں 3rd JIT پہ اسٹے چل رہا ہے، تو کئی سال سے چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ہمارے قائد جناب حامد خان صاحب، احمد عبید صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سید عاصم ظفر صاحب، آج میرے سے آپ سے پہلی ملاقات ہوئی، لیکن آپ کے علی ظفر صاحب تو میرے سینئر بھی ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ شوکت چودھری صاحب، آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ، سب آپ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ احمد ندیم قادری صاحب، میرے بھائی مقصود بھٹر صاحب، امتیاز محل صاحب، چودھری صاحب، راجہ جاوید اقبال صاحب بیٹھے تھے، میاں عبد القدوس صاحب، رانا ضیاء عبد الرحمن سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار، شفقت چوہان صاحب، میں فریاد صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، اور جتنے لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ اشتیاق چودھری صاحب، پہلی بات تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور اس فنکشن میں بلایا۔ میں نے راستے میں آپ کی کتاب دیکھی سر، کو مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشتیاق چودھری صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس طرح کے مصنف ہیں اور اتنے زبردست ہیں، اور یہ آپ کی خدمات ہیں۔ میں آپ کو جانتا تھا کیونکہ زار صاحب میرے بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو آپ ان کے ہمسائے ہیں، تو ہمیشہ مجھے آپ کے پاس لے کے آتے، تو آپ نے بڑی محبت دی مجھے، اور آپ نے بڑی، تو میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا آپ لوگوں کی محبت، زار صاحب کی اور خاص طور پہ آپ کی۔ آپ کو میں نے ہمیشہ بڑا شفیق انسان پایا سر، اور میں آپ کی سینس آف ڈریسنگ سے بڑا امپریسڈ ہوں، آپ کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں۔ تو اور دیکھیے آپ کی جو میں نے یہ کتاب ملاحظہ کی، اور جو آپ نے اور چیزیں کی، اور یہ انٹرویو جنہوں نے بھی لیا، جو گوہر صاحب، انہوں نے بہت بڑی سروس کی ہم لوگوں کے لیے جو ہے کتاب کی، لیکن اس اسٹرگل میں جو آپ کی میں نے دیکھا، میں چاہتا اگر میں خراج تحسین آپ کے خاندان، آپ کے گھر والوں کو بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے وکیل ہوتا ہے اور وہ بھی اگر مزدور اس سسٹم کے خلاف لڑنے والا، اس کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشیل اور بہت ساری ہوتی ہیں، تو اس کی قربانی صرف وکیل یا اس طرح کا جو آدمی جد و جہد کر رہا وہ نہیں دیتا، اس کے گھر والے، آپ کے بیوی بچوں کو بھی دینی پڑتی ہے، بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑا انسان پہ وقت آتا ہے کہ کیا کرے۔ اچھا، مجھے ایک چیز اور نہیں معلوم تھی، مجھے آج یہاں معلوم ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عاصم ظفر صاحب یہ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، ہم تو صرف ہیومن رائٹس کمیشن کا سنا تھا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ظفر صاحب یہ نہیں سنا تھا، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پروپیگیٹ کریں، کیونکہ میں اس سال جب میری صدارت کا سال ہے، میں نے دیکھا کہ اتنے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، اور 9 مئی کے بعد تو اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، تو کہاں ہے ہمارے یہ ہیومن رائٹس کمیشن اور ہیومن رائٹس سوسائٹی؟ یہ دیکھیے آپ کو اس میں رول کرنا ہوگا، وکیل تو اپنا کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، رول آف لاء کی بات کی جاتی ہے، آئین کی بات کی جاتی ہے کہ آئین نہیں، رول آف لاء نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کی جو اسٹرگل ہے اٹ شوڈ بی نون، کیونکہ آپ ایسے طبقے پاس جاتے ہیں، دیکھیے ہمارا رول آف لاء اس ملک میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ قانون کی عزت کرے، وہ نہیں عزت کرتے، وہ قانون کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ یہاں جو آپ کی اشرافیہ ہے، جو بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہی فرق ہم میں اور مغربی ممالک میں ہے۔ آپ وہاں جائیے، وہاں ہر کوئی قانون کے نیچے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا سوسائٹی میں کوئی مقام ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ قانون سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اسٹرگل ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے بیٹھ کے، ان کے لیے کیا دیکھیں، ہمارا ایک سسٹم ہے، جاگیردار سسٹم ہے، آپ جانتے ہیں میجورٹی ہماری جو عوام ہے وہ آپ کے گاؤں میں رہتی ہے، اور باقی جو ساری جو لوگ ہیں شہروں کے اندر بھی دیکھیں لوور مڈل کلاس قسم کے طبقے رہتے ہیں، ان کو کیا داد رسی ہے ہماری عدالتوں میں، اسی کے لیے ہم لوگ اپنی طرف سے جد و جہد کرتے ہیں۔ اس وقت ہم پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں سر، آپ دیکھیے کہ اس پہ اسٹرگل ہے، بڑے ہم نے چیزیں ہم نے فیس کرنے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرگل ہے، جد و جہد کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، انشاءاللہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو
میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. پہلے میں سوچ رہا تھا میں آ سکوں گا یا نہیں, لیکن میں واقعی اتنا اچھا فنکشن اور آپ جیسے شخصیات سے میرے تعارف نہیں ہوتا, کچھ لوگوں سے ملا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا. اچھا ہوا کہ میں یہاں آ گیا, اور عاصم سے بھی میری ملاقات ہوئی آپ سے. اور میں ایک شخص کا نام دینا بھول گیا جس کی میں معذرت چاہتا ہوں, میری لیڈر ربیہ باجوہ. اس کی بھی بڑی اسٹرگل ہے جی, اور یہ نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو یہ ہم آپ کی جورسڈکشن میں اس وقت. تو بس آپ کی کتاب میں مجھے 2-3 چیزیں جو مجھے دیکھنے کا موقع ملا, اس میں آپ کے جو کیسز آپ نے کیے اشتیاق بھائی وہ سارے دیکھے, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاناما کا کیس آپ نے شروع کیا, اور پھر جب وہ ہو گیا اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی انہوں نے کیا. یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے لاء کے لیے آپ کی, مجھے اس کا علم نہیں تھا. پھر میں نے آپ سے وہ ماڈل ٹاؤن کا پوچھا کہ اس میں کیا, میں نے سنا علی ظفر صاحب اس میں وکیل ہے, لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ اتنا یا 14 لوگ شہید ہو گئے لاہور کے اندر پولیس فائرنگ سے. مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ یہاں 3rd JIT پہ اسٹے چل رہا ہے, تو کئی سال سے چل رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ایک اسٹے کیسے چل رہا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے, انصاف دلانا ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے, اور جو آپ انصاف دلا سکتے ہیں طبقے کو جس کے پاس کوئی سے نہیں ہوتی, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, جس کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر, کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, اس کے لیے جد و جہد کرنا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی آپ سرخرو ہوں گے اس سے. آپ کی جو اسٹرگل میں نے اس کتاب میں دیکھی, میں آپ سے اور زیادہ امپریسڈ ہو گیا سر. اینڈ میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مبارکباد کرتا ہوں, دیتا ہوں, اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی اسٹرگل کا. اور میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.